مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ جو کوئی بھی خدا کے کلام کو سنتا ہے وہ کبھی سیم نہیں رہتا۔ خدا کا کلام قدرت رکھتا ہے، اور وہ قدرت ایسی ہے جو ہمیں کبھی بھی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، خدا کا کلام ہمیں سیم نہیں رہنے دیتا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں بھی اس ایمان میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ لازوال اور لا تبدیل ہے، لیکن یہ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جو لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے آج ایک بہت ہی خوبصورت بات جو خدا کے روح نے مجھے سکھائی ہے، آج ہم امثال کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو نیکی کے بدلے بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ نہیں بدل سکتا اور نہ ہی وہ بدلا ہے، لیکن وہ آج جتنے سننے والے ہیں ان کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام مؤثر ہے، خدا کا کلام اثر رکھتا ہے، خدا کا کلام بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو نیکی کے بدلے میں، یعنی کسی کے اچھے کام کے عوض، اگر کوئی شخص ایماندار ہو، یا کوئی بھی اگر کسی ایماندار کے ساتھ اس نے کچھ اچھا کیا ہے اور ہم اس کے بدلہ میں اس کے ساتھ بدی کرتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدی اس کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، بدی اس کے گھر سے کبھی نہیں جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو توڑا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم بدی کے عوض بدی کریں۔ ہمیں تو یہ بھی تعلیم نہیں دی گئی کہ ہم اگر کوئی بدی کرتا ہے تو ہم بھی اس کا بدلہ اس کے ساتھ بدی کر کے دیں، بلکہ خداوند ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ لیکن جو شخص خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی شخص، وہ اس کا باپ ہو، اس کی ماں ہو، اس کا اسپرچل فادر ہو، اس کا کوئی عزیز ہو، کوئی بہن، کوئی بھائی، اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو خدا کے کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ اس کی اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیں۔ اور اگر کوئی شخص جو اس میسج کو سن رہا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی میں ایسا ایکٹ کیا ہے، یعنی اس نے نیکی کا بدلہ بدی کے ساتھ دیا ہے، تو یہ اس نے گناہ کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی یہ جانتا ہے، آمین، جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، وہ اس کے لیے گناہ ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برائی یہ ہے کہ ہم کسی کا اچھا جو ہے اس کا بدلہ برائی کے ساتھ اگر ہم دیتے ہیں تو ہمارے گھر سے برائی جدا نہیں ہوگی۔ اگر ہم ایک مثال کو دیکھیں تو داؤد نے ایک بہت بڑی غلطی کی اپنی لائف کے اندر، اور اس نے اپنے سپہ سالار کی بیوی کے ساتھ جو کیا، یوریا کے ساتھ جو اس نے کیا، ہم سب جانتے ہیں، تو اس کو بھی اس کا پرائز پے کرنا پڑا۔ آمین۔ ہماری زندگی میں ہمیں اس بات کا نالج ہونا ضروری ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، کہ جیسے وہ جیتے ہیں ہم بھی انہی کی طرح زندگی گزاریں۔ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم یسوع مسیح کی برگزیدہ نسل ہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ خدا بائبل کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا کلام میں ہے اور کلام ہی خدا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ خدا نے ہمیں کسی کی اچھائی کے بدلے
बुराई करना नहीं सिखाया। अवॉइड कीजिए। कई बार हमें खुदा ने खिदमत दी होती है और हम थोड़े से फायदे के लिए उस खिदमत को रद्द कर देते हैं और हम उस अच्छाई को जो खुदा ने हमारे साथ की है हम उसको भूल जाते हैं और हम उसका बदला बुराई के साथ देने की कोशिश करते हैं। हम बुरे कामों में हम अपनी जिंदगी में खो जाते हैं और हम उस खुदा के बड़े विजडम को छोड़ देते हैं, हम उस बड़े प्लान को छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो अपने अपने अगुवों के ताबे नहीं रहते, वो हमेशा वो अच्छाई का बदला बुराई के साथ देते हैं। अपने स्पिरिचुअल फादर्स को, अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को, माँ बाप उन पर एहसान करते हैं, माँ बाप को वो बदला देने में कभी भी उनके साथ भलाई नहीं करते बल्कि उनको बुरा कहना शुरू कर देते हैं। तो खुदा के कलाम में यह लिखा है कि जो अपने माँ बाप को बुरा कहे वो जान से मारा जाए। तो हम क्यों वो रूल्स फॉलो नहीं करते? हमें उन रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं। आमीन। और यकीनन जब आप इस बात को आज छोड़ेंगे, आप बुराई का बदला अगर आपने बुराई के साथ देने का फैसला किया तो खुदा वहां भी मना करता है। खुदा कहता है कि तू किसी से इंतकाम मत लेना, तेरा बदला मैं ही लूंगा। हालेलुया। खुदा ने हमें यह सिखाया है, खुदा ने हमें यह नहीं कहा। और यहां तो यह बात है कि अगर अच्छाई का बदला, देखें, अगर किसी के अच्छे काम का बदला, अगर अच्छी तालीम का बदला, अगर कोई हमें यह कह रहा है कि आपको खुदावन ने आपकी जिंदगी में काम किया और आपको गवाही देने की जरूरत है और हम जज्बाती हो रहे हैं और हम खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे क्योंकि बरे के लहू से और अपनी गवाही के कलाम से दुश्मन पर गालिब आए, तो हमें उस गवाही को देने की जरूरत है। हमें अपनी टेस्टमनी शेयर करने की जरूरत है क्योंकि हम यीशु मसीह के गवाह हैं। आमीन। हमें यीशु मसीह के लिए चुना गया है, यीशु मसीह का काम करने के लिए हम बनाए गए हैं ताकि उसका जीवन जिए, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, उसकी महिमा हो। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बदलेगा। और आपने अगर किसी के लिए भी अपने दिल में बुराई रखी है, अगर किसी की अच्छी बात के इवज आपको गुस्सा आया है, तो आज उस गुस्से को दिल से निकालने की जरूरत है। कई बार हम होते मसीही हैं लेकिन हमारे दिलों के अंदर किसी के लिए एक बात भी हमारी जिंदगी को, हमारे घर के अंदर बदी के लिए दरवाजे को खोल देती है और बदी दोबारा फिर घर से नहीं जाती। ये खुदा का कलाम कह रहा है कि उस घर से बदी हरगिज जुदा ना होगी। कौन? जो अच्छाई के बदले में बुराई कर रहा है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसने एक शख्स के साथ बुराई की, उसके घर के अंदर उसने घुसकर उनको एतमाद में लिया और फिर उनके साथ एक बहुत बड़ा उनके उस घर में प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो उसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसकी बड़ी बल्ले बल्ले की और उसकी वाह वाह की कि तूने बहुत अच्छा किया, और वो सब लोग इकट्ठे हुए। और आज मैं देखता हूं कि उनकी जिंदगियां बुराई में गुजर रही हैं। उन तमाम लोगों के साथ मैंने अच्छा होते हुए नहीं देखा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग अच्छाई का बदला बुराई के साथ दे रहे हैं उनकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होता। ये खुदा के कलाम का फैसला है। इसलिए कभी भी कोई अगर अच्छा करे तो खुदावन के कलाम में लिखा है जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम चाहते हैं कि अगर मेरे साथ अच्छा हो तो हमें भी अच्छा करने की जरूरत है। खुदावन के कलाम को हमेशा अपने दिलों में रखें, हमेशा खुदा के कलाम की कदर करें, रिस्पेक्ट करें और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये हमेशा बहाली को, रुएदगी को, शाइस्तगी को लेकर आएगा और आपकी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी। आमीन। अभी मैं एक बात कर रहा था कि वो शख्स जिसके साथ उन लोगों ने बुराई की, उसने उनके साथ कोई बुराई नहीं की। वो हमेशा उनका ख्याल रखता, उनको अपने घर पर बुलाता और उनका, बल्कि उनके तमाम बहन भाइयों का भी उसने ख्याल रखा। लेकिन उस बुराई को करने में उन्होंने उस शख्स का साथ दिया जो उसके घर में घुसकर बुराई कर रहा था। वो शख्स हमेशा उनको खाने के लिए, पहनने के लिए और फिर जब वो कभी सफर से आते उनको अपने घर पर ठहराता। लेकिन उन्होंने चुपके से सबने एका करके उसके साथ बहुत बड़ी बुराई की और उसका उसका अंजाम एकदम से उनको मालूम नहीं हुआ। लेकिन
ایک وقت آیا جب وہ بھی اسی سچویشن میں پھنسے جس سچویشن کو انہوں نے اس راست باز شخص کے لیے کریٹ کیا تھا، ڈیزائن کیا تھا۔ جب وہ اس میں پھنسے تو ان کو معلوم ہوا کہ ہم نے ایک انسان کے گھر کے اندر گھس کر اس کی بھلائی کے بدلے ہم نے اس کے ساتھ برائی کی تھی۔ تو اسی طرح داؤد نے جب وہ اپنے سپہ سالار کی بیوی کے ساتھ سویا تو اس کو بھی اس کا پرائز پے کرنا پڑا، اور اس کے بھی گھر کے اندر ایسی برائی ہوئی۔ میرے عزیزو، جو ہم بوتے ہیں وہ ہمیں کاٹنا پڑے گا، اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اچھائی کا تعلق، بھلائی کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گاڈ از سو گڈ، خدا بہت ہی بھلا ہے، نہایت مہربان ہے۔ آمین۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ تم برے ہو کر اگر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو بھلا ہے وہ تمہارے ساتھ بھلائی کیوں نہ کرے گا۔ آمین۔ خدا بھلا ہے، نیکی کا تعلق، بھلائی کا تعلق زندہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم بیگانہ زبان بولتے رہیں، اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں تو یہ بھی برائی ہے، اگر ہم لالچ کرتے ہیں تو بائبل کے مطابق یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا یہ برائی نہیں کہ کسی شخص نے اچھا کام آپ کے لیے کیا ہو اور آپ اس کا بدلہ اس کو برائی میں دیں، آپ اس کے گھر پر گھس کر اس کو دھوکہ دیں، آپ اس کی خدمت میں اس کو دھوکہ دیں، تو کیا آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی یا برائی کی؟ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی اچھائی شخص کرتا ہے اور کوئی شخص بدلے میں اس کے ساتھ برائی کرے گا تو پھر برائی اس کے گھر سے کبھی نہیں جائے گی، اس کی نسلوں تک اس کا پیچھا کرے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہی اس برائی کو جو ہم نیکی کے بدلے، بھلائی کے بدلے کر رہے ہیں، تو مسیح نے ہمارے لیے جان صرف اس لیے دی کہ ہم آزاد ہوں۔ ہماری زندگی میں ایک اچھا کام خدا نے کیا کہ ہمیں خدا نے زمین پر، زندوں کی زمین پر زندہ رکھا۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہے، کبھی بھی کسی کی اچھائی کا بدلہ برائی کے ساتھ مت دیں، ورنہ یہ ایک بہت بڑی بانڈیج آپ کی زندگی پہ لگ جائے گی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو آزاد رکھیں، کیونکہ آپ آزاد رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔